الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه اللہ 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 وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور جی وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا آیت نمبر یہ بنتی ہے تقریباً کوئی 16، آیت نمبر 16، اس کو دیکھیں۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اگر یہ لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ہم پلائیں گے ان کو وافر پانی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائیں ان کو پانی میں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو شخص اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، يَسْلُكْهُ، چلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ، عذابًا صعدا، ایسے عذاب میں جو چڑھتا ہوگا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک شان یہ ہے کہ جس وقت کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ پکارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو، کادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ یہ لوگ ہجوم کر کے اس کے قریب اکٹھے ہو جائیں، کادو قریب تھا، یکونون کہ ہو جائیں، علیہ اس کے اوپر، لبدا قریب ہو کر اکٹھے ہو جائیں۔ جی پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات جو تھے وہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ مل کر کے کچھ الٹی سیدھی باتیں ان کو ملاتے، اور کچھ سیدھی باتیں کچھ الٹی باتیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو بے انصاف ہیں پس وہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔ کچھ لوگ مسلمان تھے اور کچھ کافر۔ آج کے درس میں میں ایک حدیث خرافہ کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حدیث خرافہ، جس کو آپ خرافات کہتے ہیں، خرافات کا لفظ جو ہے، خرافات کا لفظ مشہور ہے، عام طور پر بولتے ہیں کہ یہ خرافات ہیں۔ تو یہ خرافات کے متعلق ذرا سمجھیے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات، وہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا یہ حدیث خرافہ ہے، یعنی خرافات کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھ لیا اتدرین مل خرافہ، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عائشہ کیا آپ جانتی ہو کہ خرافہ کیا ہے؟ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ حضرت بڑوں سے سنا ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے اسے حدیث خرافہ کہتے ہیں، یعنی یہ خرافات ہے۔ جو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ خرافات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ خرافہ کیا چیز ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا کہ خرافہ تو اسم رجل، کہ خرافہ ایک آدمی کا نام تھا، خرافہ ایک آدمی کا نام تھا،
اور اس کو جنات اٹھا کے لے گئے تھے اور اس کو قید کر لیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا جنات نے، اور وہ کافی عرصہ تک جنات کی قید میں رہا وہ بندہ۔ تو پھر ایسا ہوا کہ جنات کی قید سے اس کو رہائی ملی، بڑی مشکل سے بڑے عرصے کے بعد جنات نے ان کو رہا کیا۔ تو پھر جب وہ آیا اپنے علاقے میں لوگوں کے پاس، تو اس نے آ کر جنات کی عجیب و غریب باتیں لوگوں کو سنانا شروع کی۔ یعنی جنات کے ساتھ چونکہ کافی عرصہ رہا، اس وجہ سے وہ جنات کی عجیب و غریب باتیں آ کر کے سناتا تھا۔ تو جو لوگوں کو سمجھ میں آتی تھیں تو سمجھ لیتے، اور جو بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ جی یعنی کہ وہ خرافات ہیں۔ جو بات ان کو سمجھ نہ آتی اس کو وہ حدیث خرافہ کہہ دیتے تھے۔ تو اس سے خرافات کا یعنی لفظ نکلا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسکرا بھی پڑے اور فرمانے لگے کہ جو لوگوں کو بات سمجھ نہ آتی تھی تو وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ تو خرافات کا لفظ یہاں سے نکلا ہے، آپ لوگوں نے سمجھ لیا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خرافات ہیں۔ تو ان خرافات کا اصل کہاں سے یہ کہی جا رہی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خرافات دراصل وہ خرافہ کی جو باتیں ہوتی تھیں جو سمجھ نہیں آتی تھیں ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ حدیث خرافہ ہے۔ تو اب ہم لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ یہ تو خرافات ہے لوگوں کی، تو یہ ہے اصل خرافات کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خرافات سے بچائے، یعنی کہ الٹی سیدھی باتیں اس سے بچائے۔ تو نہ سمجھ آنے والی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، سمجھ کی باتیں کرنی چاہیے، خرافات سے بچنا چاہیے۔ یہ بات تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پر آپ لوگوں کو بتا دی، ایک معلومات کے طور پر۔ اب ذرا ہم اپنے درس کو دیکھتے ہیں۔ تو جنات میں سے کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ جنات کافر بھی ہیں، کچھ نیک بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ ان میں سے فرمایا کہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو مسلمان ہو گیا پس انہوں نے کوشش کی بھلائی حاصل کرنے کی۔ واما القاسطون، اور بہرحال وہ جو بے انصاف ہیں، فکانوا لجہنم حطبا، پس وہ ہوں گے جہنم کے لیے ایندھن۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں بھی بعض لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے تصدیق کی، مسلمان ہوئے، وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے ایمان نہ لایا اور انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق نہ کی، مسلمان نہ ہوئے، وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ جیسے انسان ہیں، انسان بھی کچھ جہنمی ہیں کچھ جنتی ہیں، اسی طرح جنات بھی کچھ جہنمی ہیں کچھ جنتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال اور اس کا جواب میں دینے لگا۔ اب توجہ کیجئے، ایک سوال بعض ملحدین نے ایک سوال کیا جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، بس سرسری باتیں انہوں نے سنی ہیں اور اس کے پر اعتراض کرتے دین کے اوپر۔ تو ایک سوال سمجھیے کہ بعض لوگوں نے یہ سوال کر لیا کہ انسانوں کا دوزخ میں جلنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ خاکی مخلوق ہے، اور وہ جب یعنی نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، تو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ جہنم کی آگ ایک انسان کے بدن کو کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے، سڑ جاتا ہے بدن انسان کا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جنات جو کہ ناری مخلوق ہے، تو اس کا یعنی جہنم میں جلنا سمجھ نہیں آتا کہ نار کو نار کیسے کھائے گی، آگ کو آگ کیسے کھائے گی۔ یہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی کہ ایک جنس دوسری جنس کے اندر چلی گئی، یعنی آگ کے اندر چلی گئی تو آگ کے اندر آگ مل گئی، یہ کیا تکلیف ہوئی؟ آگ کو آگ کیا تکلیف دے سکتی ہے؟ تو یہ اعتراض ہے ان کا کہ آپ لوگ جو کہتے ہو، جبکہ میں نے پیچھے آپ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ فرمایا کہ کافر جنت جو ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور یہ لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جب ناری مخلوق ہے اور جہنم بھی نار ہے، تو نار کے اندر جب نار جائے گی تو اس کو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کا اعتراض ہے۔ جواب سمجھیے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے اعتراض صرف اور صرف ناسمجھی کے اوپر موقوف ہے، وہ سمجھ نہیں رہے بات کو۔ دراصل قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں جو باتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہے وہ سچی ہے۔ ذرا اس کو سمجھیے کہ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے اور کتب میں بھی موجود ہے۔ تو میں بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی، اپنے پروردگار کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ یہ شکایت کی کہ اے پروردگار عالم، جہنم کا یہ طبقہ جو ہے یہ اتنا حرارت اور تپش رکھتا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری جہنم نے کہا ہے کہ اس کی حرارت اور تپش سے میں تکلیف میں ہوں۔ شکایت کرنے والی بھی جہنم ہے، ایک طبقہ جہنم کا،
وہ شکایت کرتا ہے اپنے پروردگار کے سامنے، عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ جو دوسرا طبقہ جہنم کا اتنا سخت ہے، اس میں اتنا تپش اور حرارت ہے کہ میں جل رہا ہوں، کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طبقے کو سانس لینے کا حکم دیا۔ جو زیادہ حرارت والا طبقہ ہے، جو زیادہ تبش والا طبقہ ہے، اللہ نے اس کو سانس لینے کا حکم دیا کہ وہ ایک سانس نکالے۔ جب وہ سانس نکالنے کی اجازت ملی تو اس نے سانس جب نکالا تو اتنا وہ سخت قسم کا اس کا گرم سانس ہے کہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو گرمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ گرمی کے دنوں کے اندر جون، جولائی، اگست کی گرمی، یہ دراصل حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے اس گرم طبقے کا ایک سانس ہوا کرتا ہے۔ تو اس کو سانس لینے کی اجازت ملی، جس کی تپش دنیا کے اندر بھی پھیل جاتی ہے، اور لوگ اس روئے زمین کے اوپر ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ابل رہے ہوتے ہیں، اور بدن سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بیچارے پریشان ہوتے ہیں، کوئی حوض اور چشموں کے پانی میں چلے جاتے ہیں، کوئی سائے کے نیچے آ جاتے ہیں، اور کوئی بہترین قسم کے اے سی اور پنکھے چلا لیتے ہیں۔ تو اس قسم کی ان کو یعنی سکون حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ان کے جسم جھلس جاتے ہیں، انسانوں کے جسم ابل جاتے ہیں، اتنا سخت قسم کا اس کا سانس ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو جہنم کا دوسرا طبقہ ہے، اس طبقے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس لینے کی اجازت دی۔ وہ طبقہ جب سانس لیتا ہے، یعنی اندر کی طرف یعنی وہ سانس لیتا ہے تو سردیوں میں سخت سردی ہو جاتی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جہنم دو سانس لیتی ہے، ایک سانس باہر کی طرف، ایک سانس اندر کی طرف۔ تو جب جہنم اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو اس وقت سخت سردی ہو جاتی ہے، اتنا عذاب دینے والی جہنم کہ وہ جہنم اندر کی طرف سانس کو کھینچے تو پوری دنیا کی روئے زمین کی حرارت بھی ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سورج کی تپش بھی، اس کے اندر بھی تپش باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ بندے ٹھٹھرے پڑے ہوتے ہیں اس روئے زمین پر، یہاں تک ٹھٹر جاتے ہیں کہ جی انہوں نے جناب کوٹ پہن لیے، چادریں پہن لی، جرابیں پہن لیں، اور پھر رضائیاں لے لیں، یہاں سکون نہ ملا، آگ جلا رہے ہوتے ہیں اپنے بدن کو حرارت پہنچانے کے لیے۔ تو یہ دراصل جہنم کا وہ سانس ہے جو جہنم سانس اندر کی طرف لیتی ہے۔ اب جب میں نے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھا لی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے دوسری جہنم سے، تو وہ جہنم کا طبقہ اتنا شدت اور گرمی والا ہے۔ تو اب بتائیے، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ آگ جنات کو آگ سے پیدا کر کے اگر اس کو سخت قسم کی آگ کے اندر ڈالا جائے جس سے جہنم کی آگ بھی پناہ مانگے تو پھر جنات کا کیا بنے گا؟ تو سخت قسم کا عذاب ہے وہ، اس میں ان کو جلایا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے وہ دنیا کی اس آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، اور پھر اس سے زیادہ سخت قسم کی جہنم اور ہے جس سے یہ جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اب جنات وہاں پر کیا کر سکیں گے؟ یہ تو ایک کمزور مخلوق ہے، مکلف مخلوق ہے۔ جب ان کا ایمان نہیں اور یہ بے ایمان ہو گئے، بے عمل ہوں گے، تو ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو جہنم کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو وہاں جنات کہاں سکون سے رہیں گے؟ ان کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ تو جنہوں نے اعتراض کیا، اس اعتراض کا میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیکھیے، سمجھیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جہنم کے اندر کئی طبقات ہیں۔ ایک طبقہ ایسا جس میں آگ جلائی ہوئی ہے، اور کئی طبقات ایسے جس میں سانپ ہیں، بچھو ہیں، فلاں ہے، اور ایک طبقہ جہنم کا اس کو کہتے ہیں طبقہ زمہریریہ۔ طبقہ زمہریریہ طبقہ وہ ہے جو بے انتہا ٹھنڈا ہے۔ یہ اتنا ٹھنڈا طبقہ ہے کہ فرمایا کہ برف بھی اس سے پناہ مانگے دنیا کی، اتنا سخت قسم کا ٹھنڈا، اور جم جائے ہر چیز۔ تو پھر ایسا بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنات کو جو ناری ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طبقہ زمہریریہ کے اندر ڈال دے، اور جو اتنا سخت قسم کا ٹھنڈا ہے کہ جس کے اندر ہر چیز جم جائے، اور اس میں درد اور شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ برف کو کبھی ہاتھ پہ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ تو دنیا کی برف ہے، تو اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی ان کو ڈالا جا سکتا ہے۔ یہ جنات کو، ناری کو اس کے اندر اگر ڈال دیا جائے تو یہ کتنا سخت قسم کا عذاب ہوگا۔ اب یہاں سے آپ لوگوں نے سمجھ لیا، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نہ جنات برداشت کر سکتے ہیں، نہ انسان برداشت کر سکتے ہیں۔ جس عذاب کو خود جہنم نہیں برداشت کر رہی، اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کا سوال تھا، اس سوال کا میں نے آپ لوگوں کو جواب بتایا۔ یہ جواب ہے اس کا، جو احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم کی روشنی میں ہے۔